نزول کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے میرا مہینہ پھر درود و سلام کی آیت کے نازل ہونے کا مہینہ۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کون سی؟ اونچی برتھ ڈے، تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش، فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، ان کی آج ہے 3 ہمارے حساب سے 3 تاریخ ہے نا آج، پاکستان کے حساب سے آج ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر آئے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا آپ کی گود میں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے تھے، تحنیک عربی کا لفظ ہے، اردو والے گھٹی کہتے ہیں۔ کھجور کے اندر کا نرم حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے، کبھی شہد، پہلی اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پنجاب والے گڑتی کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو حضور نے کھجور نہیں دی، اپنی زبان دی، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، وہ ان کی گھٹی تھی۔ حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں حرب نام رکھوں، حرب۔ عرب والے ذرا زوردار نام رکھتے تھے دشمن کو ڈرانے کے لیے، وہ جانور جو دشمن پر حملہ کریں یا دشمن کو مار کھائیں، روب والے ہوں جن سے لوگ ڈرتے تھے، وہ نام رکھتے تھے بچوں کا تاکہ دشمن پر روب ہو۔ تو حضرت علی نے بھی سوچ کے کہا حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ نبی نے خود نام عطا فرمایا، گھٹی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اپنی مہربان ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی گود میں اگر رو پڑتے، حضور تیزی سے آتے، فرماتے بیٹی اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ ظالموں نے جب ان کو تیروں سے چھلنی کیا ہوگا، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مہینہ، ان کی تشریف آوری کا مہینہ، یہ شعبان، اس مہینے کی 15ویں شب، کون سی شب؟ 15ویں شب کو لیلہ مبارکہ، شب براءت، شب براءت، پھر کہیے گا شب، ہندی والے شبھ رات کہتے ہیں، شبھ ان کے ہاں اچھے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا شبھ شبھ بولو، اچھا اچھا بولو، تو وہ شبھ رات تو اس سے لوگوں نے شب رات بنا لیا۔ شب فارسی کو کہتے ہیں، فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور براءت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی رہائی کے ہے، چونکہ اس رات بہت بڑی تعداد اللہ جہنم سے رہا فرماتا ہے، اس لیے اس کو براءت کہتے ہیں۔ لیلۃ البراءت، شب براءت، برات والی رات بھی آپ کے ہاں کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں کتنے اللہ والوں کے دن ہیں، کتنی مبارک ساعتیں ہیں۔ یہ صفائی کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ آگے آ رہا ہے نا رمضان، تیار کرو اس کے لیے اپنے آپ کو۔ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان کے حوالے سے
کچھ لوگ رجب کہتے ہیں، اکثریت شعبان کی یہی شروع دن 2-3 تاریخ ان کی بتاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کی تاریخ۔ جیل میں ڈالا، روزانہ آپ کو ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کر لوگوں کے سامنے لایا جاتا ذلیل کرنے کے لیے، مگر جس کو اللہ عزت دے کوئی ذلیل کر سکتا؟ کتنی تکلیف اٹھائی صرف اس بات پر کہ عہدہ قبول نہیں، مارا جاتا، آپ کو تکلیف دی جاتی۔ جب دیکھا یہ مان ہی نہیں رہے ہیں تو کتابوں میں ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس زہر سے سجدے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ جیل خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے تو آپ کی روح پرواز کر گئی۔ وہ امام اعظم کتنے بڑے امام ہیں، امام الائمہ، امام اہل بیت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے لقب کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ لگتا ہے، امام جعفر کے ساتھ صادق کا لفظ لگتا ہے۔ دوسروں کو بھی لکھنا پڑتا ہے، دوسروں کو بھی اونچی لکھنا پڑتا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام حسین کے پڑپوتے، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ کسی نے شکایت کر دی امام جعفر صادق کے پاس، یہ ابو حنیفہ قیاس سے جواب دیتا ہے، سوچ کر اپنی عقل سے جواب دیتا ہے۔ امام جعفر صادق نے بلا لیا، سوال کیے، جب سوال کیے امام اعظم نے بھری محفل میں جواب دیے، امام جعفر صادق ممبر سے نیچے اتر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی چوم کر کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو قرآن کی روح کو سمجھتا ہے، مغز کو سمجھتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا، یہ قرآن حدیث کے مطابق صحیح جواب دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول۔ امام شافعی خود امام ہے، مجتہد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں جا کر 2 رکعت پڑھتا ہوں، میری مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ قیامت کا دن ہوگا، امام اعظم آگے ہوں گے، داتا صاحب ان کے پیچھے ہوں گے، خواجہ غریب نواز ان کے پیچھے ہوں گے، بابا فرید ان کے پیچھے ہوں گے۔ امام اعظم کی شان دیکھ کر نبی بھی رشک کریں گے، یہ میرے نبی کی امت میں وہ شخص ہے، وہ درجہ ہے، وہ مقام ہے۔ اعظمیہ کے نام سے پورا علاقہ ہے عراق میں، آپ کا مزار شریف ہے، اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ لٹیرے آج کل جو عراق کی حالت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سب سے اس سرزمین کو محفوظ فرمائے۔ انبیاء و اولیاء کی سرزمین، ملک شام، عراق، فلسطین، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ سیدنا امام اعظم، نام ہے نعمان،
ابو حنیفہ کنیت، ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والے. بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے ان کا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا یہ تمام اماموں میں بڑے ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. فقہ کے تمام اماموں میں بڑے ہیں. آپ لوگ نام سنتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث کی مشہور کتابیں جنہوں نے ترتیب دی. اب امام بخاری کو کتنا بڑا امام مانا جاتا ہے؟ امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یعنی امام اعظم امام بخاری کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں. امام اعظم کی یہ شان، مقام. مسئلے کیسے حل کرتے تھے؟ چٹکیوں میں. پڑھنا ہو تو پڑھیں، ان کے تقوی کا حال پڑھیں، ان کی عبادت کا حال پڑھیں. ان کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اونچی حنفی. امام شافعی کے ماننے والے شافعی، امام مالک کے ماننے والے مالکی، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی. یہ چاروں امام سنی ہیں، مگر ان میں سب سے بڑے کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ہیں، سب سے زیادہ حنفی. چاروں سچے ہیں، چاروں پیارے ہیں، مگر ان کے صحیح مقلد ہوں، صحیح ماننے والے ہوں، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے. ہاں جو نہیں مانتے ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، ان کا نیا نام وہابی. جو کسی امام کو مانتے نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ. یہاں کچھ لوگ تقلید پر اعتراض کرتے ہیں، بس یہ دو باتیں کروں اور ختم. تقلید، آپ بھی کہیں، تے قاف لام یہ دال، تقلید. کسی کو دین کا سچا عالم مان کر کہ یہ شخص واقعی دین کو صحیح جانتا ہے، اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، فروعی مسائل، عقیدے نہیں، کوئی بات پوچھنا، وہ جو جواب دے بغیر دلیل کے مان لینا. کسی کو عالم کو مثلاً آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے، تو میں جو جواب دوں آپ آگے سے مجھ سے دلیل نہ مانگیں، کیونکہ آپ کو مجھ پر یقین ہے میں جو جواب دوں گا قرآن حدیث سے دوں گا، اپنی طرف سے نہیں دوں. تو بغیر دلیل کے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقلید. عام آدمی جو قرآن حدیث سے خود مسئلہ نہ نکال سکے، اس کے لیے تقلید لازمی ہے، ورنہ وہ چل سکتا عمل کر سکتا نہیں. ہم ہیں مقلد، تقلید کرتے ہیں مقلد. جو تقلید نہیں کرتے وہ غیر مقلد. وہ کیا ہیں؟ قرآن سے ثبوت موجود ہے تقلید کا، حدیث سے ثبوت موجود ہے. اور میں نے بتایا غوث اعظم مقلد، داتا صاحب مقلد، خواجہ غریب نواز مقلد. تو کیا ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں. اونچی. آج کوئی کہے کہ نہیں، تو پھر وہ جو نہیں کہنے والا وہ اپنا کام خراب کر رہا ہے. جو لوگ تقلید شخصی یا دوسری باتیں کرتے ہیں، اس پر میں تقریریں بھی کر چکا ہوں، جواب بھی دے چکا ہوں. صرف ان کا یوم مبارک مناتے ہوئے امام اعظم کا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کہتا ہوں وہ ہمارے امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں. نبی کی امت کے وہ ایسے ہیں کہ امت کے درمیان جیسے آفتاب ہوتا ہے، وہ سراج الامہ امت کے لیے آفتاب ہیں. بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے. بہت بڑی ہستی ہے امام اعظم، بہت بڑی ہستی ہے. بڑا احسان ہے ان کا ہم پر.
تو آج ان کا یوم مبارک بناتے ہوئے میں نے چند باتیں ہدیے کے طور پر عرض کی. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ